سم تھنگ جو کہ کسی نے نہیں ہمیں بتایا ہوا اس دور میں، وہ ہمارے گھر میں کتاب میں پڑھا لکھا ہوا ہے، جس کو ہم بار بار عربی میں پڑھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں جو گھر میں کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہو. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے جتھے کا، اتنا بڑا جتھا یہاں پہ پنڈی میں اکٹھا ہو گیا. اتنا بڑا اثر ہے کہ جو آپ لوگ سوچیں گے نا جس وقت بھی، آپ کے بچوں نے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. اس وقت دنیا جس ریلا جس طرف چل رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بات کر دینا کہ بھئی یہی ہے اصلی کہانی. اصلی کہانی یہ ہے، یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. ابو آپ غلط ہیں، امی آپ غلط ہیں، دادا ابو آپ بھی غلط تھے، اصلی کہانی کچھ اور ہے. یہ کہنا جس کی ہمت ہوتی ہے نا، جس کے اندر وہ والی تڑپ آ جاتی ہے، وہ صرف اللہ کا گفٹ ہے. وہ میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کام لے لے، ورنہ دنیا نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑنا کہ ہم ڈالر سے نیچے آ سکیں کہیں پہ، یا ڈالر سے لیفٹ یا رائٹ ہو سکے. میں اور آپ روز دعائیں کرتے ہیں بڑے گھر کی، گاڑی کی. جس رشک سے ہم بڑی گاڑی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، جس رشک سے خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ فطرہ نہیں ہے ہماری. somebody trained us. who is that somebody؟ وہ اسکول کا سینئر تھا یا ماموں تھے، چھوٹے ماموں تھے جو ساتھ لے کے یشیں کرواتے تھے بچپن میں. جہاں سے بھی آئی ہے کہانی کسی نے شروع کی ہے، چونکہ ہم نے دیکھا سارے یہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی ہے حقیقت. میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں کیوں آیا ہوں. فرضی کہانی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. سمجھ لیں کہ ہم سب کے سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں، اور جہاز جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہم جا رہے تھے، راستے میں جہاز کریش ہونے والا. پانی کے اوپر سے گزر رہا جہاز. غور سے سنیے گا اس مثال کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی بندہ، کوئی مولوی، کوئی سیاستدان، کوئی انکل تنگ نہیں کرے گا آپ کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھیا اصلی کہانی کیا ہے. جہاز آپ کریش ہونے والے. ہم سب کتنے بندے ہو گئے تھے؟ 200 250 بندہ ہوگا ادھر، 120 150 بندہ ہوگا. اتنے ہی ہوتے ہیں جہاز میں بھی. ہم سب ہے، بچے بھی جا رہے ہیں جہاز میں، عورتیں بھی، مرد بھی. اب جہاز جیسے ہی کریش ہونے والا نا، تو ہم نے دیکھا کہ نیچے آئلینڈ ہے. پائلٹ نے بڑی کوشش کی جزیرے پہ اتارنے کی، جزیرے پہ اتار دیا. تقریباً سارے ہی بچ گئے مگر سب زخمی حالت میں، زبوں حالی ہے. طوفان کا سما بندھا ہوا ہے، نہ لیفٹ پہ کچھ ہے نہ رائٹ پہ کچھ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، جو لوگ زخمی نہیں ہیں وہ جہاں پہ لائن بنائیں. جہاز میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کام کی ہیں، کمبل پڑے ہوئے ہوں گے وہ اکٹھے کریں. خواتین آپ اگر کوشش کر سکتی ہیں تو درختوں کے پتے توڑیں اور بچوں کو کور کریں. جن لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کا پتہ ہے وہ جہاز میں سے دیکھیں کتنا راشن پڑا ہوا ہے اس میں، اور پھر کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو چل سکیں. 250 بندہ اس بندے کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے، نواز شریف، عمران خان ٹائپ آدمی. لیڈرشپ ہے بھائی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. ایک دم اپنے حواس کو قابو کرنا، کھڑے ہو جانا اور سچویشن کنٹرول کرنا. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اندر سے فطرت کی آواز ہے کہ ہاں یار بڑی اٹریکٹیو کوالٹی ہے. اسی کی دور میں ہمیں دوڑایا جا رہا ہے کب سے. ٹھیک ہے، لوگ وہی کرتے ہیں پھر جو بھائی صاحب نے کہہ دیا. ظاہر ہے سینس بنا رہا ہے بندہ، جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ اسی کے مطابق سچویشن ہینڈل کر رہا ہے. واقعی میں اس کو سائنس کی کتابوں میں سچویشن لیڈرشپ ہی کہتے ہیں. انسانی نفسیات کی اندر کی آواز یہی ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے یار، اور مرد بھی کہتے ہیں کیا بات ہے کاش میں ایسا ہوتا. عورتیں کہتی ہیں کاش میرا میاں ایسا ہوتا. اور یہی دوڑ دے ہم ابھی تک، ہم یہی دوڑ میں ہیں. اسی کو کرزما کہتے ہیں. سارا کچھ حاسد بھی ہیں ہم میں سے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا بھائی. حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے مگر حسد آتا ہے اندر سے. تو کون ہوتا ہے بتانے والا، میں بتاؤں گا. پھر کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں یار رک جا تو بعد میں بتا دیں، اس ٹائم وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار. اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. اتنے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا زخمی حالت میں پاس آتا ہے اور کہتا ہے انکل بات سنیں. اور وہ بھائی صاحب لیڈرشپ میری طرح سے مائک پکڑا ہوتا ہے، اس نے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے انکل بات تو سنیں. وہ کہتا ہے ہاں بیٹا کیا بات ہے. کہتا ہے انکل میں نا
سیٹ نمبر 42B میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے. جہاز نے بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کی تھی, میں ونڈو پہ تھا. تو جب جہاز کریش کرنے لگا تھا نا, تو میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک جزیرہ جہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں, گھر بھی بنے ہوئے تھے, آگ بھی لگی ہوئی تھی, کھانا شانا پک رہا تھا. تو کیوں نہ ہم اس طرح کا رخ کریں. کیا ہوتا ہے اس موقع پہ 247 بندوں کے ذہن پہ کیا بیتتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ساری کی ساری لیڈرشپ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, اور سارے کے سارے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. فطرت کی آواز ہے, ایسے ہی ہوگا. سارا کرزما جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے بندہ, اس بچے کو اپنے حسد میں آ کے کہتا ہے بیٹا رک جاؤ, کر لیں گے جو تم کہہ رہے ہو, کر لیں گے, پہلے مجھے ویریفائی کرنے دو, ریفرنس دو اس بات کا, سمجھ رہے, ریفرنس دو. اور بچہ کہتا ہے انکل میں نے خود دیکھا. کیا مطلب ریفرنس دو, میں خود راوی ہوں اس کا, میں نے خود دیکھا ہے. آپ جتنی مرضی لیکچر دے دوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, وہ بچہ جو ہے نا وہ اس وقت لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہو گیا. اس بچے کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی کرزما, لیڈرشپ, سچویشنل لیڈرشپ, مینجمنٹ, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, انگریزی, راکٹ سائنس, فزکس, کیمسٹری, یہ ساری کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ کیوں بازی لے کے جا رہا ہے ہم سے. اس بچے کے پاس ہے ویژن, اس نے دیکھ لیا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دور کیا چیز ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں, ہر موقع پہ اللہ کی سنت ایسی پوری ہوتی ہے. ایک ایک دور میں جیسے ہی جہاز کریش ہوتا ہے انسانوں کا, اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں اور وہ ویژن دیتا ہے کہ بھیا میں نے دیکھا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, وہاں پہ اصلی بقا ادھر ہے, بتا رہا ہوں تمہیں. اب تو نبی نہیں آئیں گے, نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اصلی ویژن. میں نے کہا نا میتھ ہم سب کو کلیئر ہے, مگر اندر سچویشن پھنستے ہیں, ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم سارے, ہم کیا کریں. پھر اتنے میں کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے. میں نے جان کے بچہ بولا ہے, میں ان کو بزرگ بولتا تو وہ والی سچویشن کی عکاسی نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری اس وقت پاکستان کی ہے.